نشتر ہاسپٹل میں، تو ڈیفینیٹلی وہاں کا روڈ آپ کو کلیئر ملے گا، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی جو ہاسپٹلز ہیں، کارڈیالوجی سینٹر ہے، وہاں بھی بہت سختی کر رہے ہیں. سینیٹیٹ عوام کو بہت زیادہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لائسنس لیں، تو لائسنسنگ پہ بھی ہم سختی کر رہے ہیں. سینئر انسپیکٹرز تھے، تو وہ پوائنٹ پہ وہ اگر ٹریفک کی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے تو ہم نے ان کو اسائنمنٹس ٹریفک سپروائزرز کے لیے، اور ان کا جو اسینشیل رسپانسبلٹیز ان میں سے سب سے بیسک ہے اینٹی انکروچ. جہاں جہاں روڈز ہیں، میٹرو روڈز ہیں، اور جہاں سے ٹریفک جا سکے، تاروفیئرز ہیں، وہاں تو ہم اس چیز کو بڑا سکسیسفلی آپریٹ کر رہے ہیں. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا چلان ہوگا، اور اس میں ہم انفورسمنٹ کر بھی رہے ہیں. جی یہ چونکہ ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے کہ جی اب ہماری سوسائٹی کے لوگ یا ہماری مارکیٹ کے لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اوور لوڈ کر سکیں تو کریں. تو لیکن پھر بھی ہم ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں انڈیویجول بیسس پہ، انفورسمنٹ کے تھرو ایڈریس کر رہے ہیں. ڈرائیونگ لائسنس کا حصول آپ نے بہت آسان کیا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس اور 18 سال سے اوپر بچوں کو فوری طور پہ گورنمنٹ آپریشن میں لائسنس دیا. یقیناً یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور آپ کی امپلیمنٹیشن اس کی کروائی آپ نے. دوسرا، جو ملازمین آپ کی ٹیم ہے ان میں پروموشن کا جو ہے وہ آسان اور فٹ فور، جس کی جو ڈیپوٹیشن معاملات میں آ رہے ہیں، لسٹنگ پروسیجر بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. 7 DSPs ملتان کے پروموٹ ہوئے اور یقیناً کریڈٹ آپ ہو جاتا ہے، اور آپ کے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اس میں شامل ہے. ملتان ایک گنجان آباد شہر ہے، یہاں پر ٹریفک کے میجر 2 بڑے جو ایشوز ہیں، ایک جنرل بس اسٹینڈ بہاری چوک، دوسرا گڈس ٹرانسپورٹ. یہ سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں. ہر آنے والا CTO جو ہے وہ اپنے انیشیٹو تو لیتا ہے لیکن ان مسائل کو ختم یا حل نہیں کر پایا. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس. اور کیونکہ ہماری فورس میں جو ریوارڈ ہے، انسینٹیوز ہیں، وہ آفیسرس کے لیے وہ بڑا پازیٹیو موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے وہ زیادہ اچھا بہتر کام کرتے ہیں. تو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا بہتر ہو رہا ہے ہماری فورس کا. اور آئی جی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے پراپر پروموشنس کی ہیں، جو پہلے سے پوسٹ پون، ڈیلیٹ پروموشنس تھیں اور ڈیو تھیں، تو انہوں نے وہ بہت سکسیزفلی اس سے ہماری جو فورس ہے اس کا مورال واقعی بڑھا ہے اور بڑی خوشی سے کام کر رہے ہیں. اور بسائڈ اس یہاں ٹریفک ملتان کے اگر ٹریفک کے ایشوز دیکھیں تو یہ واقعی یہ 2 مین بڑے ایشوز جو آپ بات کر رہے ہیں، گوڈس ٹرانسپورٹ والے اور جو ہمارے بہاری چوک اور بس ٹرمینل اور سارا وہاں کا جو کنجسشن ہے، اس میں جی اگر ہم بڑا نیوٹرل ہو کے دیکھیں چیزوں کو تو سسٹم جو ویل اینڈ پلیسڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سوائے ایک چیز کے. وہ چیز ہے جی ڈی ٹائپ جو بس ٹرمینلس بنے ہوئے، جو ڈی کیٹیگری ہے وہ ایز سچ کوئی لیگل اتھرائزڈ نہیں ہوتی ہے. وہ بس کوئی ان کو کورٹ کی طرف سے اسٹے آرڈر مل گیا یا کچھ ہو گیا انہوں نے لگا دیے، تو اس کی وجہ سے باقی وہاں پرابلم کنجسشن ہوتا ہے. تو ہم پہلے فرسٹ آف آل تو ہم وہاں انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑی امپیکیبل اور اسٹرینجنٹ قسم کی اور اسٹرکٹ انفورسمنٹ کر رہے ہیں جی. اور وہاں چلانے بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں انکروچمنٹ کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ انکروچمنٹ ہی وہاں زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. وہ چاہے وقتی طور پہ گاڑیوں کے رکنے کی وجہ سے ہو یا یہ جو ٹھیلے وغیرہ ہوتے ہیں یا باقی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس چیز کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. دوسرا گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہاں بھی ہم سختی کر رہے ہیں، ہم چلان بھی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں وہ ایک تو ان کی فٹنس ٹھیک ہونی چاہیے، ان کے جو وکس وغیرہ کے جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جو سینٹر ہے جو گاڑی کی ہیلتھ کو اس کو چیک کرتا ہے وہ انشور کروا رہے ہیں. پھر لائسنسنگ ہم نے سینیٹیٹ عوام کو بہت زیادہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لائسنس لیں، تو لائسنسنگ پہ بھی ہم سختی کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سیفٹی میجرز ہوتے ہیں یا ٹریفک رولس کی وائولیشن ہے اس پہ بھی ہم سختی کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملتان کی زیادہ تر ٹریفک مینول ہے،
یہاں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں الیکٹرک جو سگنلز ہیں وہ آپریٹ ہو جائیں, آپریشنل ہو جائیں, تو اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا, ایٹ لیسٹ ٹریفک سینس پیدا ہوگی. اور پھر ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ جتنی ٹریفک ملتان میں آتی ہے وہ جو سائڈ کے جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں وہ ٹوٹلی انرولی ہیں, انکورڈ ہیں, وہاں کوئی ٹریفک ریگولیشن نہیں ہے. وہ آتے ہیں تو مینول ریگولیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک کا, تو یہ ان کے لیے تو پھر وہ پبلک اس طرح سے ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. اور ایٹ دا اینڈ آئی ووڈ سے کہ ہمارے اوور آل ہماری جو قوم ہے وہ آف کورس ہم سوشل لیول پہ ایولیوشن میں ہوتے ہیں, ہر وقت بہتر سے بہتر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اب قوم میں بھی شعور تو آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, ہم کو امید ہے تو چیزیں بہتر ہوں گی ہمارے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہمارے جو تجاوزات ہیں ان تجاوزات ٹریفک کی روانی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ملتان میں, سٹی کے اندر خاص طور پر. ان تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہمارا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے کیا کوآرڈینیشن ہے ان کو ہمیشہ کے لیے, کیونکہ یہ عارضی طور پر نہیں ختم کیا جا سکتا اور عارضی طور پر نہ ہی ٹریفک کا سولوشن کا وہ حل ہے. مستقل خاتمے کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن ہے, وہ کس حد تک اور کب تک یہ کلیئر ہوگی؟ جی بالکل, ہم نے اسپیشل اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈس بنائے ہیں. اب ہم نے ٹریفک سپروائزرز انٹروڈیوس کروائے ہیں. ہمارے ایسے سینئر آفیسرز جو سینئر انسپیکٹرز تھے, تو وہ پوائنٹ پہ وہ اگر ٹریفک کی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے تو ہم نے ان کو اسائنمنٹس ٹریفک سپروائزرز کے لیے, اور ان کا جو اسینشیل جو ہیں رسپانسبلٹیز ان میں سے سب سے بیسک ہے اینٹی انکروچمنٹ. وہ ہمارے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کے ساتھ مل کے اپنے اپنے ایریا سے انکروچمنٹ کا خاتمہ کرواتے ہیں. اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں پرپیچولی کرنا پڑتا ہے اور کنٹینیوسلی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک روڈ پہ آج کے دن اگر آپ انکروچمنٹ ختم کروائیں تو کل پھر ریڈیو والے دوسرے تیسرے. جی بالکل, کی حوصلہ شکنی کے لیے کنٹینیو ہیمرنگ کا سلسلہ. ہاں جی ہاں جی. تو اس میں جہاں تک کوآرڈینیشن کی بات ہے, باقی جتنے بھی ہمارے الائیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو میونسپلٹیز ہیں, کارپوریشنز ہیں, ایم ڈی اے ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, ہم ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کی انفورسمنٹ کے لیے. ایکچولی یہ پرائمری ریسپانسبلٹی ہے کارپوریشن کی, ہم ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اینٹی انکروچمنٹ کو یہاں سی ٹی پی ملتان میں جو ٹریفک پولیس ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان سارے ایریاز کو, ہم ہی پراپرلی آپریشنل جو ہمارا جو ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں ہماری ایمرجنسی سروسز افیکٹ ہوتی تھیں, اس سے بیڈلی افیکٹ ہوتی تھیں, جیسے ہاسپٹلز ہیں, تو اس کو ہم نے کیٹیگری 1 میں پرائورٹی 1 میں رکھا کہ جی ہم سب سے پہلے ہاسپٹلز اور ان کے گرد و نواح میں جتنے بھی انکروچمنٹ ہے اس کا خاتمہ کریں. تو اب اگر آپ جائیں نشتر ہاسپٹل میں تو ڈیفینیٹلی وہاں کا روڈ آپ کو کلیئر ملے گا, اور اس کو ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی جو ہاسپٹلز ہیں, کارڈیالوجی سینٹر ہے, وہاں بھی بہت سختی کر رہے ہیں اس کا. تو یہ کہ ہماری سکسیس اسٹوری ہے. ہاں البتہ جو کچھ کنجسٹڈ ایریاز ہیں, جو اندرون کے کچھ ایریاز ہیں جہاں جو وہ پاتھ ویز اینڈ ویز وہ اتنے تنگ ہیں آلریڈی کہ وہاں بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی, تو وہاں ریڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, لوگ گھروں کے آگے اپنی ریڑیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, وہ والی چیزیں وہاں بائکس کے بجن. جہاں جہاں روڈز ہیں, میٹرو روڈز ہیں, اور جہاں سے ٹریفک جا سکے, تاروفیئرز ہیں, وہاں تو ہم اس چیز کو بڑا سکسیسفلی آپریٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آخری سوال میرا ہے کہ جو جس طرح آپ موٹر وے پولیس کو لیتے ہیں یا ہماری نیشنل ہائی وے پولیس کو لیتے ہیں, جی ٹی روڈ پہ جو اوور لوڈ ٹرانسپورٹ, گڈس ٹرانسپورٹ ہے, ان کو کور کرنے کے لیے, اوور لوڈنگ کے خاتمے کے لیے وہاں پر انہوں نے کنڈا ٹائپ بنائے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا اوور لوڈنگ کا لوڈ کر کے چلان یا بند کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ملتان ٹریفک کے اندر سب سے بڑی جو گڈس ہے وہ ٹبر مارکیٹ کی ہے اور دیگر گڈس کی ہے. وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے نہ صرف حادثات ہوتے ہیں بلکہ جانی نقصان بھی ہوتا ہے. ان اوور لوڈنگ کے خاتمے کے لیے کنڈا ویٹیج پروگرام اور ان کو شہر کے اندر داخلے سے ممنوع کرنے کے لیے یقیناً آپ کی ایفرٹس بھی ہوں گی, کر دی, لیکن خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. اور ہر ہفتے میں 10 دن میں ایک حادثہ بھی آپ دیکھنے میں چاہے روڈ بیٹھ جاتا ہے
या वो ओवर लोडिंग की वजह से जानी नुकसान, वो दीगर चीज़ों पे जो लकड़ियाँ गिरती हैं और उनका सामान उसका गिरता है, वो हो रहा है। उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी जिस पे हम वन पार्ट एजेंडा करके उसको वहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकें, वो क्या हो सकती है? जी हाँ, वो ये हो सकती है कि जी हम एक डिफाइंड एक वेट जो है वो हम डिक्लेयर करें कि जी कोई भी व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो एक्साइज की तरफ से ऑलरेडी लोडर मेंशन व्हीकल होता है, है। जी हाँ, जो उनका लीगली जो परमिटेड वेट है वो लेके जाए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसका चालान होगा। और इसमें हम एनफोर्समेंट कर भी रहे हैं जी। ये चूंकि ट्रबल शूटिंग होती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि जी अब हमारी सोसाइटी के लोग या हमारे मार्केट के लोग जो है वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका फायदा होता है, वो कोशिश करते हैं कि जितना ओवरलोड कर सकें तो करें। तो लेकिन फिर भी हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, हम इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, एनफोर्समेंट के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या बाकी लोग हैं, मिल ओनर्स हैं, या जो ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ से ये चीज़ें लाई जाती हैं, ली जाती हैं, तो उनके जो मालकान हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। हमारे जो टीएस, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ट्रैफिक सुपरवाइजर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी शामिल है कि वो उन लोगों से जाके मिलें जो मुतल्लिका कंसर्न ऑफिस, उनके अफसर्स होते हैं, जहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और उनसे ये इंश्योर करवाएं कि वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ पे सख्ती करें कि अगर उनके लोडर्स ओवरलोड करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको फिर नहीं चलने देंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अंदरून शहर खासतौर पर हमारा जो एरिया सिटी के एरिए में ओवरलोड या डे टाइम में जो हमारे गुड्स का दाखिला है मुकर्रर करदा टाइम से ओवर होके ऑलमोस्ट देखने में आया है कि वार्डन भी मौजूद होते हैं और हैवी ट्रैफिक भी सिटी एरिया में दाखिल हो रही होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक और मसाइल खड़े होते हैं। उसको कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? देखिए जी, 11 बजे, रात 11 बजे तक हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, 10 बजे की बजाय 11 बजे। तो 11 बजे से पहले अगर ऐसा कोई इंस्टेंस आता है तो हम अपने ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं कि भाई उसकी गफलत क्यों है, और उस गाड़ी वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन 99% हम इस चीज़ को इंश्योर करवा रहे हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो कि 11 बजे से पहले जो हैवी ट्रैफिक शहर में लगे हो वो बंद है। और पिछले दिनों तो हमारी क्योंकि स्मोक की कंप्लेन चलती रही है और स्टिल हम वो चल रहे हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं, तो इस मामले में तो हम वैसे भी बहुत सख्ती कर रहे हैं। जी, ट्रैफिक रूल पर पाबंदी के लिए शहरियों के लिए मैसेज देंगे। देखें जी, शहरियों के लिए एक ही पैगाम है कि हम सब की इज्जत और अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत तो ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी में है। तो बेहतर सोचें, अपने लिए नहीं, अपने वक्ती शॉर्टकट की बजाय अपनी जान का सोचें। जान की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है, और आपकी जान के साथ साथ जो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, कम्यूटर्स हैं, उनके भी ख्याल करें। हर किसी ने अपने घर में जाना है तो उसके साथ पूरा ख़ानदान है, उससे सब अटैच हैं। हम अभी इंडिविजुअलिस्टिक इतने नहीं हुए कि किसी के मर जाने का दुख ना हो। तो इसलिए मेरी तो यही है एक अपनी सारी कौम से, अपने मुल्तान के शहरों से, ये ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। इसी में हमारी हिफाजत है और इसी में हमारी रिस्पेक्ट है। जी नाज़रीन, हमने मुलाकात की जनाब सरदार नवानी साहब से, सिटी मुल्तान है, और इनकी जामिया पॉलिसीज़ की वजह से शहरियों के लाइसेंस का हसूल इंतहाई आसान विंडो ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है, ताकि हर शहरी लाइसेंस लेकर सड़कों पर आ सके। ट्रैफिक का एक जो सिंबल है कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। ये इस मिशन पे, इस माटो पे कामजन है, अपनी फुली फोर्सेस के साथ सड़कों पर काम कर रहे हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है कि चिलचिलाती धूप में और सर्द मौसम में जीरो टेम्परेचर पे भी ट्रैफिक वार्डन चौक पर खड़े होकर हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। लिहाजा हमें उससे कॉपरेट करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कतई नहीं करनी चाहिए, ताकि मस्जिद शहरी होने का सबूत दें। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔